السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اس سلسلے میں نہ تو میں کسی مذہبی، سیاسی اور دوسری جماعتوں کا نام لوں گی اور نہ ہی اس میں کسی بھی مذہبی جماعت کو ذمہ دار ٹھہراؤں گی، نہ ہی میں کسی مذہب، حدیث و سنہ کا حوالہ دوں گی، لیکن یہ معاشرے میں جو زہر ہمارے پھیل رہا ہے، یہ تمام عوامل کے ذمہ داران میں یہ تمام عناصر بھی شامل ہیں۔ بات کرتے ہیں زنا پر۔ زنا کی نیگیٹیوٹی جس طرح ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہے اور دن بدن یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس سلسلے میں نہ تو میں زنا کی تعریف کروں گی، اور اس کو میرے خیال میں تمام چرند پرند انسان، حیوان بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے اور کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، یہ تمام ڈیفینیشن ہماری سافٹ ویئر میں بلٹ ان ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے تمام مذاہب میں زنا کو، شراب کو اور دوسری اس طرح کی چیزوں کو منع کیا گیا ہے، یہ صرف اسلام تک محدود نہیں ہے، لیکن اب معاشرے میں جو زنا جس صورت میں پھیل رہا ہے وہ ایک بہت ہی قابل فکر ہمارے سب کے لیے بات ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ذمہ داران سیاسی پارٹیوں کو بھی ٹھہراؤں گی، کیونکہ مسلسل ایسے بیانات ہمارے سامنے آتے ہیں جو ویڈیو اور آڈیو لیک کا زمانہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرموٹ کیا جا رہا ہے اس صورت کو، اور اس سلسلے میں جب تک خواتین ایک انتہائی قدم نہیں اٹھائیں گی، وہ مذہب اور شریعت اور معاشرے نے جس لمیٹیشنز کی ان کو اجازت دی ہے وہ اس خول میں واپس نہیں آئے گی، تو زنا مزید گھر گھر پھیل جائے گا۔ میں تمام عوامل کو چھوڑ کر صرف عورت پر بات کروں گی۔ عورت جب تک نہ چاہے زنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم حوالہ لیتے ہیں پرانی تاریخ کا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی راغب کیا گیا حسن، دولت، منصب اور تمام طاقت کے ساتھ زنا کی طرف، لیکن آپ مائل نہیں ہوئے، مرد بھاگ گیا۔ اس بات کو تصدیق ہوتی ہے کہ جب تک عورت نہ چاہے مرد کو راغب نہیں کیا جا سکتا۔ مرد کے لیے ایک عورت ہمیشہ ہی باعث کشش چیز رہی ہے، لیکن عورت کا اصل حسن اس کا حیا ہے، اس کا زیور جو ہے، اس کی شرم ہے، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حجاب اس کی فطرت میں ڈالا ہے، اس کا کھلے عام اٹھ جانا، میل ملاپ کرنا، لوگوں سے بات کرنا، فون پر آنا اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت لبرل ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ زنا کو پرموٹ کر رہی ہیں۔ اگر ہم انسانی فطرت اور جبلت کو دیکھیں تو مرد اور عورت کی طبیعت میں جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر فرق رکھا ہے، اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو کوئی عورت اگر کسی مرد کو دعوت دیتی ہے تو 100 میں سے 90% مرد اس کی طرف راغب ہوں گے۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں مرد کی فطرت کو، تو مرد اگر کسی عورت کو راغب کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے اپنے مال و دولت، اپنی پرسنالٹی یا کسی طرح سے بھی اس کو ٹیمپ کرتا ہے، تو 100 میں سے صرف 1% عورت اس کی طرف راغب ہوگی۔ لیکن اب میں دیکھتی ہوں تو اب یہ حالات بالکل الٹ ہو چکے ہیں۔ ہم وقتی فائدے، منصب، دولت، شہرت اور اپنے دنیاوی ٹارگٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عام لڑکی کے دل سے حیا، حجاب، پردہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود ہیں وہ ان سے باغی نظر آتی ہے۔ پرانی تہذیب میں، لٹریچر میں اسلام کے علاوہ بھی عورت کے لیے مستور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مستور کے معنی ہے چھپا ہوا، یعنی کہ ایسا خزانہ جو کہ چھپا کے رکھا جائے، لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ فیشن اور ماڈرنائزنگ اور آپ کے کانفیڈنس، اس طرح کی ڈکشنری کے دوسرے لفظوں کو استعمال کرتے ہوئے عورت کو حجاب کے تمام پردوں سے آزاد کرنے کی طرف راغب کیا جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ اتنی
عزت و آبرو سے جاتی ہے۔ میں خواتین سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا یہ ایسی عورتوں کو، ایسے رول ماڈل کو آپ اپنے گھر میں بھی اپلائی کرنا چاہیں گے؟ آپ ان خواتین کی طرح بننا چاہیں گے جو کہ تمام حدود و قیود سے آزاد ہیں؟ کیا آپ اپنی بہنوں کو اس ٹریک پر چلانا پسند کریں گی؟ چلیں بہنوں کو بھی چھوڑیں، دوسری خواتین کو بھی چھوڑیں، کیا آپ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی خواتین بنانا پسند کریں گے؟ اس طرح کی مادر پدر آزادی کے بعد جو ہمارے کیس سامنے آتے ہیں وہ نور مقدم جیسے کیس ہوتے ہیں۔ یہ بہت کم میڈیا پر سامنے آتا ہے، اور پھر مرد اگر کہتا ہے کہ میں ایسی عورت کو نہیں رکھوں گا تو اس صورت میں بھی مرد پر بہت سے معاشرتی دباؤ آتے ہیں۔ کیا آپ پسند کریں گی کہ آپ کی اپنی بیٹی اس طرح سے بے لگام، بے حجاب سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں جائے، راتوں کو گھروں میں نہ ہو، اس کو اپنی عزت و آبرو کا پاس نہ ہو؟ آج کل بہت عام ہے کہ تعلقات کو ویڈیو کی شکل میں لے آیا جاتا ہے، اور پھر اس ویڈیو کو لیک کر کے بدنامی اور جو بھی آپ اس بات کو کہیں کہ وہ مجھے نہیں زیادہ اسٹرانگ الفاظ استعمال کرنا، لیکن پھر اس نتیجے پر پہنچا جاتا ہے کہ جناب وہ لڑکا خراب تھا، وہ مرد خراب تھا۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ جب تمام آپ اپنے جو سیفٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لگائی ہے، جو فنس آپ کے سراؤنڈنگ میں رکھی گئی ہے، رشتوں کی، حجاب کی، حدود کی، ان تمام چیزوں کو جب آپ پھلانگ کر باہر جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ روتی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار مرد نہیں ہے، اس کا ذمہ دار عورت خود ہے۔ ہمارے فوک وزڈم میں بھی بہت سے ایسے محاورے موجود ہیں، مثلاً پنجابی میں بھی کہا جاتا ہے کہ عورت جدوں تک خود پلہ نہ پڑھائے کسی مرد کی جرأت نہیں ہے کہ وہ پلے کو ہاتھ ڈالے۔ برائے مہربانی خواتین ہوشیار ہو جائیں، جاگ جائیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹیاں، یہ جو چند اس طرح کی خواتین کو ہمارے لیے مثال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ تمام پارٹیز بھی ان خواتین سے لاپرواہ نظر آتی ہے، ان کو صرف ایک پپٹ بنا کے پیس بنا کر لوگوں کو راغب کیا جاتا ہے کہ ان کے ٹینٹ میں آؤ، ان کی پارٹیوں میں آؤ، ان کے جلسوں میں آؤ۔ لیکن یہ مسمرزم زیادہ عرصے نہیں چلے گا، لیکن اس مسمرزم کا زہر جو ہماری سوسائٹی کو پلیوٹ کر رہا ہے، ہمارے معاشرے کو گرا رہا ہے، اور زنا کو جس طرح سے پرموٹ کر رہا ہے، اس طرف خواتین کو سب سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ خواتین اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی نبھائیں گی انشاءاللہ۔